السلام علیکم ناظرین، 13 اگست ہو چکی ہے اور صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ دریائے سندھ نے 100 سے زیادہ جو گاؤں ہیں ملیا میٹ کر دیے ہیں۔ اگر بات کریں گڈو سکھر براج کی تو یہاں پر شدید جو سیلابی صورتحال ہے، اس ٹائم پر شدید نقصان پہنچا ہے۔ میں پچھلے 5 سے 6 روز پر سیلاب کے اوپر جو ہے وہ اپڈیٹ دے رہا ہوں اور میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں، آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ دریائے سندھ اور ستلج کے بیلٹ کے اوپر جتنے لوگ ہیں وہ فی الحال یہ علاقہ خالی کر دیں۔ تقریباً 100 سے زیادہ جو گاؤں ہیں وہ زیر آب آئے ہیں، زمینی راستہ بالکل ختم ہو چکا ہے اور لوگ بیچارے بالکل جو ہے وہ لاوارثوں کی طرح پڑے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے اتنی جلدی ریسکیو آپریشن نہیں کیا جا سکتا۔ میرے ایک دوست جو ہے وہ ان کا سکھر سے میسیج آیا ہے کہ آپ پلیز ہمارے لیے آواز اٹھائیں، تو ہم ہمارے لیے جتنا بھی ہو سکا ہم آپ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے بہن بھائی ہیں، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت صورتحال آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی یہ پانی جو ہے وہ گڈو سے سکھر کی طرف گیا، کیونکہ یہ فلیٹ ایریا ہے، سیدھا ایریا ہے، تو یہاں پر جو سیلابی ریلا تھا 4,30,000 کا، وہ جیسے ہی جو ہے وہ اس نے 2 سے 3 جو بند ہے وہ توڑے، تو یہ سارا جو پانی ہے وہ بستیوں میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ آج جو شام کے وقت 12 اگست کو شام کے وقت جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور جیسے جیسے یہ پانی آگے بڑھ رہا ہے یہ سارا کچھ ملیا میٹ کرتا جائے گا، کیونکہ یہ پانی اب پھیل چکا ہے۔ اب اس کو جو روکا نہیں جا سکتا، اس کو سنبھالا نہیں جا سکتا۔ اگر پیچھے سے بات کریں آپ تربیلا ڈیم سے لے کر، تو جہاں جہاں سے یہ پانی گزرا ہے صرف چند ایک مقامات پر جہاں پر حفاظتی بند ٹوٹے ہیں، صرف وہاں پر نقصان ہوا ہے۔ لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ بفر چکا ہے۔ اس ٹائم اس کو روکا، اس کو سنبھالا نہیں جا سکتا۔ اب یہ پانی جدھر بھی جائے گا، ابھی تک جو آج رات کی جو اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف 100 سے زیادہ جو گاؤں ہیں وہ زیر آب آئے ہیں، 100 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، اور 100 گاؤں جو ہیں ان کے جو زمینی راستہ ہے اس وقت وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ فوری طور پر جو ہے ریسکیو یا پاک آرمی کی ہے وہ ہیلپ لی جائے گی آج 13 اگست کے دن، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ صرف جو زمینی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے اس ہیلی کاپٹر کی جو ہے وہ مدد لی جائے گی ان علاقوں پر۔ ان علاقوں سے جو لوگ ہیں ان کو نکالا جائے گا اور ان کے جو کھانے پینے کا بندوبست ہے یا ان کے کیمپوں کا جو بندوبست ہے وہ کیا جائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو اب تک 2024 کا یہ سب سے بڑا ریلا ہے جو کہ سکھر اور گڈو کے درمیان جتنے علاقے ہیں یہاں پر بکھرا ہے اور یہاں پر شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس سے پچھلے جتنے علاقے ہیں یہاں پر اتنا نقصان دیکھنے کو نہیں ملا اتنے بڑے پیمانے پر۔ میں بار بار آپ لوگوں سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ علاقہ چھوڑ دیں، آپ لوگ یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ اگر چناب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے دنوں پر اس کی بھی جو صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ پیچھے شدید بارشیں ہیں جموں کشمیر کے علاقوں پر۔ انڈیا کی طرف میں بھی اس کا جو تیسرا ریلا ہے وہ 1 سے 2 دن میں چھوڑا جائے گا، جو کہ 14 اگست کے بعد پاکستان میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس کی بھی جو صورتحال ہے ہیڈ مرالا سے لے جھنگ چنیوڑ تک وہ بھی خراب ہوتی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ دریائے سندھ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تربیلا کے مقام پر تھوڑا سا پانی جو ہے وہ کم ہوا ہے، لیکن ان کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں یہاں پر بارشیں جاری ہیں۔ آنے والے 1 سے 2 روز میں مزید تربیلا ڈیم سے جو پانی کا ریلا ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر یہاں سے مزید پانی چھوڑا جاتا ہے تو پھر یہ جو بند ٹوٹے ہیں یا جو یہ علاقے جن میں سیلاب آیا ہے یہ ملیا میٹ ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، گاؤں کے گاؤں جو سے وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پر جو اس وقت سے گزر رہا ہے گڈو سے سکھر کی طرف وہ 4,30,000 کا ریلا ہے۔ اگر مزید پیچھے سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو وہ کم سے کم بھی 4 لاکھ سے نیچے نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ تربیلا کا جو لیول ہے وہ صرف چند فٹ رہ چکا ہے فل ہونے سے، اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے وہاں سے جو پانی کا اخراج ہے وہ کرنا پڑنا ہے، اور وہ مزید فل ہو رہا ہے کیونکہ تربیلا کے ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں وہاں پر 18 اگست تک شدید بارشیں جاری ہیں، جس کی وجہ سے آنے والے جو کیونکہ یوم آزادی بھی ہمارا بالکل پاس ہے، تو آنے والے جو دن ہے اس میں جو صورتحال ہے وہ مزید خراب ہوگی۔ تاہم اگر کوئی اداروں میں سے ہماری بات سن رہا ہے تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان کی جلد سے جلد ہیلپ کی جائے،
جلد سے جلد ان تک پہنچا جائے، ان کے لیے کیمپوں کا انتظام کیا جائے، اور اس کے ارد گرد جتنا شہری علاقہ ہے آپ سب لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان لوگوں کی ہیلپ کریں، یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں۔ 14 اگست کے جو آزادی کے دن اس طرح کی جو صورتحال وہ پاکستان میں وہ بالکل اچھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے اداروں کی طرف سے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اس وقت اگر بات کریں تربیلا سے لے کر تو کالا باغ، یہ بالکل نارمل ہے کیونکہ یہاں پر پانی جو ہے وہ گزر چکا ہے آگے، اور جو صورتحال اس ٹائم خراب ہے وہ کوٹ ادو سے لے کر اس سے آگے آپ گڈو، سکھر، ان جو علاقوں کے اندر جو صورتحال ہے وہ خراب ہے، اور جن علاقوں پر یہ سیلابی ریلا بپھرا ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا، یہ مزید تباہیاں پھیرے گا۔ ابھی تک جو صرف ابھی تک 100 سے زیادہ جو گاؤں ہے وہ زیر آب ہیں، لیکن ان علاقوں پر جو دریائے سندھ کے ارد گرد کا جتنا علاقہ ہے گڈو سے لے کر سکھر تک کا، کوٹ ادو کا، یہ تمام تر جو علاقہ ہے اس کو شدید خطرہ ہے۔ پانی مزید آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور 1 سے 2 روز یہ اس کو لگ جانے ہیں پانی آگے کی طرف جاتے ہوئے، کیونکہ 4,30,000 کا ریلا ہے، یہ اتنی آسانی سے یہاں سے گزرنے والا نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے پہلے بھی بار بار گزارش کر رہا تھا، کوٹ ادو کے مقام پر کل بھی ایک جو 034 بند تھا وہ ٹوٹا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر 70 سے زیادہ جو گاؤں تھے ان میں پانی داخل ہوا تھا، وہاں پر بھی بہت زیادہ تباہی مچی ہے۔ لیکن جو آج ہوا ہے، آج رات کو 12 اگست کی رات کو، کیونکہ آج 13 اگست ہو چکی ہے، جو آج ہوا ہے رات کو وہ تقریباً ابھی تک 2024 میں پاکستان میں نہیں ہوا۔ تاہم مزید جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی سے نئی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔